آپ کی محبت کو پرکھنے کا چھٹا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیے، رول ماڈل بنائیے، نمونہ بنائیے۔ میں چند گزارشیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں اس ضمن میں۔ نمونہ کیسے بنائیں؟ ایک نہیں 210 روایتیں جب آ جائیں کہ آپ جب نماز پڑھتے رفع یدی حذو منکبی، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، او حیال اذنی، یہ اپنے کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے، تو میں آئیڈیل پھر کس کو بنا رہا ہوں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میں ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس صف کو ملا کے کھڑا ہوتا ہے اس کا جنت میں گھر بن جاتا ہے، درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ میں جب پاؤں دور کر کے کھڑا ہوتا ہوں میں کس کی بات مانتا ہوں؟ میرے لیے رول ماڈل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کس طرح تھی؟ معاف کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی، بھاری تھی، اور یہی صحابہ کی تھی۔ اگر ایک بندہ شیو کرواتا ہے، رول ماڈل کون ہے اس کا؟ یہ صرف نعرے لگانے، جلوس نکالنے، دعوے کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، اس کے اصول ہیں۔ اصول یہ ہے کہ میں اور آپ جب تک رول ماڈل آئیڈیل اس ہستی کو نہیں بناتے، میری محبت سچی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں ایک بندے سے محبت کروں دنیا میں اور میں کہوں ویسے مجھے نظر نہ آئے۔ میری محبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مجھے اس چہرے سے نفرت ہو جس جیسا چہرہ اللہ نے آج تک بنایا ہی نہیں ہے۔ کیسی محبت ہے؟ آپ میرے بھائی ہیں، بیٹھ کے سوچئے اس رسول کی روشنی میں۔ اگر قدوہ مانا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، اور آج ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں کچھ باتیں دوسرے طریقے سے بھی سمجھانے والے سمجھاتے ہیں۔ آج کسی کی غلط محبت ہو نا، غلط محبت سے مراد لے رہا ہوں عشق، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے کہنے والا؟ لو قالت لی مت مت سمعا وطاعا وقلت لاسباب المنایا اہلا وسہلا، میرا محبوب اگر کہہ دینا مر جاؤ، مجھے موت آئے نہ آئے، میں گڈی تھلے سر دے دیا، ماننی ہے اس کی بات۔ اور آج یہی کچھ ہے، دنیا کی محبت میں انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ اسے اپنی عزت کا احساس، نہ والدین کا احساس، نہ بہن بھائیوں کا احساس، اس کو صرف ایک بھوت سوار ہوتا ہے۔ میری یہ خواہش پوری ہونی چاہیے، یہ بھوت دنیا میں جو سوار کرتے ہو، کاش اس کو عبادت کا رنگ دو کہ نہیں میرا سب کچھ لٹ جائے، محمد مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں بھی آؤ نا۔ آپ کو جب تک میں آئیڈیل نہیں مانتا زندگی کے کسی بھی رویے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، غیبت چغلی سے منع کیا ہے، دھوکے فراڈ سے منع کیا ہے۔ جب میں یہ کرتا ہوں سارے کام دنیا زندگی گزارتے وقت، میں کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہوں؟ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کرے نا، جو آپ نے اعمال کیے وہ کرے نا۔ آپ نے تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی بات کی ہے کہ جو کس طرح اور کس انداز سے صحابہ کے ساتھ ان کے معاملات تھے، آپ ذاتی معاملات کے بارے میں دعا دے دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے دین کے بارے میں صحابہ کو بھی سکھایا، اور خود بھی جب دیکھا کہ ابن خطل جو اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولتا ہے، دوڑا آ کے بیت اللہ میں اس نے غلاف کعبے کو تھام لیا۔ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول تو متعلق باستار الکعبہ، اس نے تو قبلے کا کعبے کے غلاف پکڑا، فرمایا اس کو وہاں بھی اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو۔ اور آج مسلمان جو آئیڈیل سمجھنے والا ہے اس ہستی کو کہتا ہے کو سوری کر لے تو مان لو، کوئی بات نہیں، کو معافی مانگ لے۔ کس چیز کی سوری، کس چیز کی معافی؟ پوری 1400 سال کی تاریخ تو دیکھیے نا کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں کسی نے زبان کھولی تو ہوا کیا ہے؟ آئیڈیل اس ہستی کو بناؤ، اس ہستی نے جو کیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارو۔